أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم पनाह में आता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूस से। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वइन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, और अगर तुम शक में हो उसके बारे में जो हमने नाजिल किया है अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो फिर ले आओ तुम कोई सूरत इस जैसी और बुला लो अपने
معبودوں کو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو، پھر اگر تم نہ کر سکے اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اور خوشخبری دیجئے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اس بات کی کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں کہ بہہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، جب جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا اس میں سے پھلوں کا رزق، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جس کا رزق دیا گیا ہے ہمیں اس سے پہلے، اور دیے بھی جائیں گے وہ پھل ملتے جلتے، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے حیا نہیں کرتا کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی، بس اس سے بھی بڑھ کر بہرحال جو ایمان والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ وہی برحق ہے ان کے رب کی جانب سے، اور بہرحال کافر تو کہیں گے ہی کہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس جیسی مثال سے، تو اللہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو، اور نہیں ہدایت دیتا وہ اس کے ذریعے مگر نافرمانوں کو، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد، اور جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کیوں کر انکار کر سکتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، پھر ان کو ٹھیک ٹھاک بنا دیے 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 1۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 29 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر دلیل بیان کی گئی تھی کہ اللہ ہی عبادت کے لائق کیوں ہے، اس وجہ سے کہ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، اسی نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، وہی آسمان سے بارش برساتا ہے، وہی زمین سے تمہارے لیے اناج اور پھل اگاتا ہے، اور یہ وہ صفات ہیں جو صرف اللہ میں پائے جاتے ہیں۔
اور جن میں یہ صفات پائے جائیں وہی اللہ ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ یاد رکھو، ایمان کے 3 اصول ہیں: اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ اگر کوئی اللہ پہ ایمان نہ لائے وہ کافر ہے، اور اگر کوئی اللہ پہ تو ایمان رکھتا ہے لیکن اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں رکھتا وہ بھی کافر ہے، اور اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے لیکن آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ بھی کافر ہے۔ تو ایمان کے 3 اصول ہیں، ان میں سے نمبر 1 اللہ پہ ایمان، اس طرح سے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری چیز عقیدے سے متعلق، وہ ہے رسول پہ ایمان۔ رسالت ایک دعویٰ ہے، اللہ کا رسول یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ظاہر بات ہے کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل اور ثبوت کے صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے یہاں سے ناندیڑ تک جتنے زمینیں ہیں سب میرے ہیں، کوئی مان لے گا؟ وہ کہے گا ثبوت پیش کر۔ ہاں جی، کاغذ پتر پاٹ پراوا پیش کر۔ تو معلوم ہوا دنیا میں کوئی بھی دعویٰ اس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک کہ دلیل اور ثبوت نہ پیش کرے۔ تو رسالت ایک دعویٰ ہے، رسول یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو ظاہر بات ہے اس دعوے پر دلیل بھی ہونا چاہیے۔ رسول کی رسالت پہ دلیل معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جو عاجز کرنے والی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے کہا کہ آپ اگر رسول ہیں تو پہاڑ سے اونٹنی نکال کر بتاؤ، اور وہ اونٹنی بھی 10 مہینے کی گابھن ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو، معجزے کی فرمائش مت کرو، کیونکہ اگر اللہ فرمائش پوری کر دے اور معجزہ ظاہر کر دے، اس کے بعد اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب یقینی طور پہ آ جائے گا۔ قوم نے کہا کہ آپ ہماری فرمائش تو پوری کیجئے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو وہ پہاڑی جو ان کے بستی کے قریب تھی، اس کا نام کاتبہ تھا، اس پہاڑی میں زلزلہ آ گیا، پہاڑ پھٹ گیا اور اندر سے اونٹنی نکل آئی۔ 10 مہینے کی گابھن تھی، اس نے بچہ دیا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، لہذا تم اس اونٹنی کی ناقدری نہ کرو۔
فلا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب علیم، اگر تم نے اس اونٹنی کو قتل کرنے کی کوشش کی اللہ کے عذاب سے تم بچ نہیں سکو گے۔ بہرحال قوم میں 9 بدماش تھے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، عربی میں 9 کے معنی 9 کے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے بڑا بدماش تھا اس کا نام تھا قزار بن سالف۔ یہ پستہ خط تھا، بہت گورا گمٹا، لیکن تھا بڑا ڈینجر۔ سب سے پہلے اس نے اونٹنی کے پیروں پہ حملہ کیا، پیر کاٹ دیے۔ باقی بدماشوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اونٹنی نے جب یہ دیکھا تو ایک چیخ ماری، اپنے بچے کو ہوشیار کر رہی تھی تو بھاگ جا۔ بچہ وہاں سے بھاگا پہاڑی کی طرف۔ جب قتل ہو گئی اونٹنی، صالح علیہ السلام نے فرمایا اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اب بچ نہیں سکتے۔ اور فرمایا اس اونٹنی کے بچے کو تلاش کرو، اگر بچہ مل گیا تو عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ڈھونڈتے ہوئے جب اس پہاڑی کے پاس پہنچے تو بچہ اس پہاڑی پہ کھڑا ہوا ہے۔ صالح علیہ السلام کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو آئے ماں کے قتل پہ، اور اس نے 3 چیخ ماری، پہاڑی پھٹ گئی، اس میں سما گیا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں 3 دن کی مہلت دی ہے، چوتھے دن صبح اللہ کا عذاب آئے گا۔ چنانچہ پہلے دن تمہارے چہرے پیلے پڑ جائیں گے، دوسرے دن لال ہو جائیں گے، تیسرے دن کالے ہو جائیں گے۔ یہ علامت ہوں گی عذاب کے یقینی ہونے کی۔ ذرا کمیج رکھو میاں۔ چنانچہ اسی طرح سے ہوا، اور چوتھے دن صبح ہی صبح ان پر عذاب آیا، زلزلے کا عذاب، اور وہ پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا۔ معجزہ دلیل اور ثبوت ہوتا ہے نبی کی نبوت پر۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس پہنچے اور فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اے فرعون تو اللہ پر ایمان لے آ۔ فرعون نے کہا موسیٰ تیرے نبی ہونے پر دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی جب زمین پہ ماری ہے، زمین کو ٹچ ہوتے ہی وہ سانپ بن گئی، بہت زبردست سانپ فرعون کی طرف بڑھنے لگا۔ فرعون مارے گھبراہٹ کے اپنے تخت سے نیچے کودا، درباریوں میں بھگدڑ مچ گئی، اور کھندل کے 25 تو وہیں مر گئے۔ اب فرعون کو جو سنڈا سا لگے نا بیٹے کو، رات بھر ہیبت طاری ہو گئی اس پہ۔ بہرحال پھر بھی نہ مانا۔ اللہ نے اس ظالم کو 20 سال مہلت دی۔ 20 سال کے بعد اسے اور اس کی 6 لاکھ فوج کو اللہ نے بحر قلزوم میں غرق کر کے ہلاک کر دیا۔
اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے۔ ایک معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ جو ماں پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے اس پہ ہاتھ پھیر دیتے، کہتے اللہ کے حکم سے اچھا ہو جائے، تو اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی تھی۔ میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، اس کے باوجود جو ماں پیٹ سے اندھا ہے نا، اسے روشنی نہیں دے سکتی۔ ہاں، جو پیدا ہونے کے بعد آنکھوں والا تھا، بعد میں آنکھیں اس کی چلی گئی، تو سائنس اس کو دوبارہ آنکھوں کی روشنی دے سکتی ہے۔ لیکن جو ماں پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، دنیا کی سائنس اسے روشنی نہیں دے سکتی، ناممکن ہے۔ یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا کہ اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے، کہتے اللہ کے حکم سے اچھا ہو جائے۔ اندھے دو قسم کے ہیں، ایک کو تو آنکھ رہتی لیکن دکھتا نہیں، اور دوسروں کو آنکھ ہی نہیں رہتی، بالکل پٹ رہتے، چوپٹ۔ ہاں جی، عیسیٰ علیہ السلام اندھے پہ ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بلب جو شارٹ ہے نا، وہ شارٹ بلب پھر آن ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر کسی کو آنکھ ہی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دیتے اللہ کے حکم سے اچھا ہو جا، آنکھ ٹر بول کے پھٹتی، اندر سے بلب نکل کے باہر فٹ ہو جاتا ہے اور روشن ہو جاتا تھا۔ تم بولیں گے ہٹ، ایسا ہو سکتا کیا؟ جو تمہاری عقل میں نہ آئے اور نبی سے صادر ہو، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ براہ راست اللہ کی قدرت ہوتا ہے، نبی واسطہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور ایک معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ جو جذامی ہے، کشٹ روگی جو ہے نا، جس کی انگلیاں جھڑ جاتے، دیکھو کشٹ روگی، اب تو نہیں رہے وہ، اب میڈیکل سائنس اس پہ قابو پا چکی۔ تو جو کشٹ روگی ہے، جذامی ہے، دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہاں، روک سکتے ہیں اس کو، لیکن علاج نہیں ہو سکتا اس کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پہ ہاتھ پھیر دیتے، کہتے اللہ کے حکم سے اچھا ہو جائے، وہ بھلا چنگا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ نے مردوں کو زندہ کیا۔ میڈیکل سائنس جو ہے زندے کو تو مار سکتی ہے، لیکن مردے کو زندہ کر نہیں سکتی۔ ہاں جی، ہاں، وینٹیلیٹر پہ رکھ دیتے ہیں، جب بل فل ہو جاتا نا، اس کے بعد پھر ڈکلیئر کرتے ہیں کہ نہیں، انہوں حضرت چلے گئے۔ ارے پہلے چلے گئے تھے حضرت۔ یہ وینٹیلیٹر میں جو ہے اس کو رکھ کے یہ اطمینان دلایا گیا کہ حضرت ابھی ہیں۔ یاد رکھو، میڈیکل سائنس جہاں ہتھیار ڈال دے، وہاں اللہ کے نبی کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اسی لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ بولے تو عاجز کرنے والی چیز، دنیا جس سے عاجز ہو، اللہ کی قدرت سے وہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا۔ روایت میں ہے ایک بڑھیا کا جوان بیٹا مر گیا، لوگوں نے اس کو نہلایا، کفنایا،
اور اسے دفنانے کے واسطے لے چلے، جنازہ کاندھوں پہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزر رہے تھے تو دیکھا جنازہ جا رہا ہے اور ایک بوڑھی عورت پیچھے بہت زیادہ رو رہی ہے۔ ایک ہی بیٹا تھا اس کو، وہی سہارا تھا ماں کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بوڑھی عورت بہت رو رہی ہے۔ آپ نے جنازہ روکا اور فرمایا کیا بات ہے، کون ہے انتقال ہوا جس کا؟ لوگوں نے کہا جی حضرت یہ بڑی بی کا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا، وہی اس کا زندگی کا سہارا تھا، اس لیے ماں کو بڑا صدمہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ، اور وہ مردے کی طرف دیکھ کے کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ لوگوں نے دیکھا کہ مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اٹھ کے بیٹھا اور اپنا کفن صحیح کر کے ڈولے میں سے لوگوں کے کھاندوں پہ پاؤں رکھ کے نیچے اترا۔ نیچے اتر کے وہ ڈولا پھر اپنے سر پہ لیا، کہا آپ لوگوں کا شکریہ، تشریف لے جائیے۔ اس کے بعد کئی دن تک زندہ رہا، اس کی شادی ہوئی، اس کے بچے ہوئے۔ ہے نا تعجب کی بات؟ جو تمہاری عقل میں نہ آئے اور نبی سے صادر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، اور یہ سب معجزے جو تھے ظاہری تھے۔ جب تک نبی رہے معجزہ رہا، نبی گئے معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دو قسم کے معجزے عطا فرمائے۔ ایک تو ظاہری معجزے تھے اور دوسرے معنوی اور علمی معجزہ تھا۔ حضور کا معنوی اور علمی معجزہ جو قیامت تک باقی رہے گا وہ یہ قرآن پاک ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ کے رسول کا علمی معجزہ ہے، پوری دنیا کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اگر تم کو اس قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے، تم ایسا کلام بنا کر لاؤ اگر تم سچے ہو، کیونکہ حضور بھی عرب ہیں اور ان کی قوم بھی عرب تھی، عربی ان کی مادری زبان تھے۔ قرآن نے چیلنج کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، اگر تم کو شک ہے تو پھر تم لے آؤ اس جیسی کوئی صورت، اگر تم سچے ہو۔ اور تم نہیں بنا سکتے، پورے انسانوں کو جمع کرو، پورے جناتوں کو جمع کرو، پورے شیطانوں کو جمع کرو، جن جن کو تم اللہ کے علاوہ مانتے ہو سب کو جمع کرو۔ اور قرآن میں 114 سورے ہیں، ان میں سب سے چھوٹا سورہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 3 لکیر ہیں، 3 سطر ہیں، یہ 3 جملے ہیں۔ کیا تم ایسا بنا کر لاؤ، الفاظ بھی اعلیٰ درجے کے ہوں اور اس کے معنی بھی اعلیٰ درجے کے ہوں۔ اربعاں پٹک لیے، نہیں لا سکے، لڑائیاں کر لیے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، لیکن اس غیور قوم سے اتنا نہیں ہو سکا کہ 3 جملے ہی
ایسے بنا کے لائے جو قرآن کے ہم پلہ ہو، کیونکہ لا ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ قرآن اللہ کے رسول کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جیسے اللہ کی ذات بے مثال ہے، ایسی اس کا کلام بھی بے مثال ہے۔ اور یہ چیلنج صرف اس زمانے کے لوگوں کو نہیں تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ اس جیسی کوئی صورت بنا کر، نہیں لا سکے۔ اچھا، یہ قرآن حضور کا معجزہ ہے، علمی معجزہ ہے قیامت تک کے لیے۔ دوسری قسم حضور کے معجزوں کی ہے، وہ ظاہری معجزے ہیں۔ ایک مرتبہ 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے، پورنیما کا چاند۔ مکے کے کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ بتاؤ۔ اللہ کے رسول نے چاند کی طرف اشارہ کیا، اپنی شہادت کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا، تو آپ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، 2 ٹکڑے۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف چلا گیا، دوسرا اس جانب چلا گیا۔ حضور فرما رہے تھے اشہدو اشہدو، دیکھو گواہی دو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ ٹکڑے دونوں واپس آ گئے اور پھر جڑ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب تو ایمان لاؤ۔ کافر کہنے لگے ہاں تم نے ہم پہ جادو کر دیا ہے، ہماری نظر بندی کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے قافلے دوسرے ملکوں کو گئے ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے انہوں نے بھی یہ دیکھا ہوگا، کیونکہ چاند پوری دنیا کے واسطے ہے نا جی۔ انہوں نے دیکھا ہوگا، اگر کہہ دے ہم سے کہ ہم نے بھی دیکھا تو ہم مان جائیں گے۔ چنانچہ قافلے جب واپس آئے تو مکے کے کافر ان سے مل کر پوچھنے لگے کہ کسی رات میں کوئی عجیب بات تم نے دیکھی؟ قافلے والوں نے کہا ہاں، ہم نے ایک رات عجیب دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ سارے قافلے والوں نے گواہی دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضور نے فرمایا اب تو ایمان لاؤ۔ کافر کہنے لگے ہاں تمہارا جادو تو پوری دنیا پہ چل گیا۔ آپ دیکھو کم بختوں کو نہیں ماننا تھا، نہیں مانے۔ اچھا، اسی زمانے میں ہندوستان کا راجہ بھوج، یہ بڑا نجومی تھا، اس نے یہ معجزہ دیکھا۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا ایک راجہ اسی معجزے کی وجہ سے ایمان لایا، مسلمان ہوا۔ جب اس نے تحقیق کی کہ یہ واقعہ ایک نبی کے اشارے سے ہوا ہے، وہ ایمان لایا۔ بہرحال یہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا۔ اللہ نے اسی معجزے کو قرآن میں بیان کیا۔ قرآن میں 27ویں پارے میں ایک سورہ ہے، سورہ قمر۔ قمر عربی میں کہتے ہیں چاند کو، ہاں جی۔ چاند کے لیے عربی میں 3 الفاظ آتے ہیں۔ چاند کے 3 نام ہیں عربوں کے پاس۔ ایک ہے قمر، قمر کے معنی چاند۔ دوسرے ہے بدر، بدر کے معنی بھی چاند۔ تیسرے ہلال، ہلال کے معنی بھی چاند۔
تینوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے چاند کو عرب ہلال کہتے ہیں. ہاں جی، پہلے چاند کو ہلال کہتے ہیں، جو کمان کے جیسا نکلتا نا، باریک بال کے جیسا، پہلا چاند، اسے عرب کہتے ہیں ہلال. اور 14ویں رات کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے، بدر. اور باقی چاند ان کو قمر کہتے ہیں. یہ بات سمجھ میں؟ تو پہلے تاریخ کے چاند کو عرب ہلال کیوں کہتے ہیں؟ ہلال کے معنی آتے ہیں شور مچانا، چیخ پکار کرنا. اس کا نام ایسا کیوں رکھے؟ اس وجہ سے کہ رمضان کا چاند دیکھتے ہیں نا لوگ تو شور مچاتے ہیں. ہاں جی، لگا مت، ارے وہ دکھا چاند. دوسرا پوچھتا کہاں ہے؟ رے میرے کو نہیں دکھ رہا. ارے وہاں وہ جھاڑ کے پارٹی کے نیچے دیکھ. اسی طرح اس سے زیادہ شور مچاتے ہیں عید کے چاند کو. ہاں جی، عید کے چاند کو دیکھنے کے واسطے لوگ کچھ زیادہ شور مچاتے ہیں. کیوں؟ 1 مہینے کے روزے ہو گئے نا ان کے. اب جو ہے عید کا انتظار رہتا کب چاند دکھنا. چنانچہ 29 تاریخ کے بعد چاند دیکھنے میں ذرا لوگ زیادہ ہی ٹینشن میں رہتے ہیں، کیونکہ 30 پورے ہوئے تو اب چاند کی ضرورت نہیں ہے، عید خود بخود ہو جا رہی. 29 روزوں کے بعد لوگ عید کے چاند کے لیے شور مچاتے ہیں. اچھا، جس کے کپڑے سل گئے، شیرخرمے کا سامان گھر کو پہنچ گیا، انہیں چاہتا چاند دکھنا چاہیے. جس کے کپڑے سلے نہیں ہے رے، ہاں جی، انہیں بولتا نہیں دکھا تو اچھا چلے. 30 رمضان ہوتے، اچھا ہے نا، 1 روزہ زیادہ ہوا تو اچھا بیٹا تیرے کپڑے سلے نہیں ہیں. وہ ثواب کے چکر میں پڑ گیا انہیں. اب جی جتنے ٹیلرہ ہیں نا، ان سب کی دعا رہتی، اللہ چاند نہیں دکھا تو اچھا ہے، کپڑے بہت پڑے والے ہیں سینے کے. تو عید کے چاند کے واسطے کچھ زیادہ ہی شور مچایا جاتا ہے. اس لیے اس پہلے چاند کو عرب ہلال کہتے ہیں. ہاں جی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت عمر ہو گئی ان کی، حضور نے دعائیں دی تھی ان کو. 3 دعائیں دی تھی حضرت انس کو، کیونکہ 10 سال حضور کی خدمت کی انہوں نے، 10 سال خادم رہے. تو حضور کی خدمت میں ان کی اماں آئی. ان کی اماں کا نام ام سلیم. حضرت انس کی اماں ام سلیم حضور کی خالہ ہونا، حضور کی اماں کی خاندان کی تھی، وہ رشتے کی خالہ ہونا تھا. تو ام سلیم نے درخواست کی، یا رسول اللہ، میرے بچے انس کے واسطے دعا فرمائی. تو حضور نے 3 دعائیں دی. ایک ان کے علم میں برکت کی دعا دی، دوسرے ان کے عمر میں برکت کی دعا دی، اور تیسرے اولاد میں برکت کی دعا دی. اللہ نے تینوں دعائیں قبول کی. کتنے بچے ہونا حضرت انس کے؟ جب اپنے بیٹے پوترے پاتری کو لے کے نکلتے تھے حرم میں طواف کے واسطے، ان کے بچوں سے پورا مطاف بھر جاتا تھا. اتنے بچے تھے حضرت انس کو. ہاں جی، اور حضرت انس کی عمر بہت ہو گئی تھی. اتنی عمر ہو گئی تھی ان کے یہ بھووں کے بالاں سفید ہو گئے تھے. یہ بھووں کے بالاں سفید ہو گئے تھے. تو عید کا چاند دیکھنے کے واسطے لوگ جمع تھے. اب سب لوگ دیکھ رہے، ان کو چاند دکھنا نہیں.
یہ بڑے میاں کو چاند دکھا. انہوں بولے وہ چاند دکھ رہا. لوگ بولے ہم آنکھیں والوں کو نہیں دکھ رہا، یہ بڑے حضرت کو کہاں سے دکھ رہا چاند. اس زمانے کے جو قاضی تھے نا، انہوں سوچ میں پڑ گئے کہ کس کو بھی نہیں دکھ رہا، جوانوں کو نہیں دکھ رہا، یہ بڑے میاں کو چاند کیسا دکھ رہا. غور سے دیکھا تو وہ بھووں کا ایک بال ذرا ٹیڑھا ہو گیا تھا. وہ سفید بال ان کا ذرا ٹیڑھا آنکھ بھی آ گیا تھا. ان کو وہ دکھ رہا، انہوں بولے چاند دکھ رہا. قاضی ہوشیار تھے. قاضی آگے بڑھ کے انگلی سے وہ بال ان کا ہٹائے. بولے حضرت اب دکھ رہا کیا؟ انہوں بولے ارے یہاں تھا، اب نہیں دکھ رہا. تو عرب جو ہے پہلے چاند کو ہلال کہتے ہیں، یاد رکھو. تو ہلال کے اصل معنی شور مچانے کے. تو پہلے چاند کو لوگ ذرا دیکھنے میں شور مچاتے ہیں، اور باقی چاند کو قمر کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول سے یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. اچھا تم کیا سمجھتے چاند اتنا چھوٹا ہوں گا کیا؟ نہیں، یہ زمین جتنی بڑی ہے نا، آدھے زمین کے اتنا چاند ہے. ہاں جی، چاند چھوٹا نہیں ہے، دور ہے بلکہ اپنے کو چھوٹا دکھ رہا. چاند یہ آدھی زمین کے برابر ہے. اس میں پہاڑ ہیں، اس میں پانی ہے، اس میں ہر چیز. ہاں جی، ہمارے بچپن میں چاند دیکھتے تھے تو بولتے تھے وہ چاند میں ایک بڈھی بیٹھے والی ہے. ہمارے دکھتا نا، غور سے دیکھو. ہاں جی، تو چاند کوئی چھوٹا نہیں ہے کہ اس کے ٹکڑے ہو جائیں. یہ معجزہ تھا اللہ کے رسول کا. اتنا بڑا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. تقریباً جو ہے میں سمجھتا ہوں 20 سال پہلے لاتور میں تفسیر کر رہا تھا میں وہ سورہ کی. جب یہ واقعہ بیان کیا تو مجمع میں سے ایک صاحب بعد میں میرے سے ملے. انہوں نے کہا مل صاحب آپ جو بولے بالکل صحیح. میں پوچھا وہ کیسا؟ اصل میں وہ شخص تھا سائنس کا پروفیسر. اس نے کہا کہ جو پہلے سائنسدان چاند میں گئے تھے امریکہ کے تھے وہ. ہاں جی، آرمی اسٹرانگ، نیل آرمی اسٹرانگ، ایسے 3 سائنسداں تھے دنیا میں سب سے پہلے جو چاند پہ گئے تھے. انہوں نے وہاں سے سیٹلائٹ کے ذریعے سے چاند کی فوٹو کاپی بھیجی. تو اس سائنسدان نے میرے کو بتایا کہ چاند کی جب فوٹو وہاں سے بھیجی انہوں نے تو اس میں بیچ میں لکیر سی معلوم ہوتی ہے. آج بھی چاند میں وہ نشانی موجود ہے. حضور کے اشارے سے جو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے. ہاں جی، یہ اوپن ہارٹ سرجری ہوتی نا، یہ ڈاکٹروں جو پھاڑ دیتے نا پورا، بعد میں وہ دل کا آپریشن کر کے رکھ کے پھر جوڑ دیتے، تو بعد میں ایک لکیر سی محسوس ہوتی. دیکھو ہاں جی، حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول کو بھی ایسی لکیر سی نظر آتی تھی، یہ ہنسلی سے لے کے ناف تک ایک باریک سی. کیونکہ حضور کا بھی شق صدر ہوا تھا. معراج میں جانے سے پہلے جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پھاڑ کر
آپ کا دل نکالا اور ایک سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، اور اس کے اندر جو چیزیں تھیں علائش اس کو نکال کر اس کو نور اور حکمت سے بھر کے اس دل کو اپنی جگہ پہ رکھا اور برابر کر دیا۔ یعنی سب سے پہلے دنیا میں اوپن ہارٹ سرجری جس کی ہوئی وہ اللہ کے رسول کی ہوئی، ہاں جی، اسے عربی میں شق صدر کہتے ہیں۔ تو کسی چیز کے کٹنے کے بعد جب جڑ جاتی ہے نا تو ایک لکیر سی محسوس ہوتی ہے۔ آج بھی اللہ کے رسول کے معجزے کی دلیل جو دیکھنا چاہے چاند میں وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو سیٹلائٹ کے ذریعے سے جو چاند کی فوٹو بھیجی سائنسدانوں نے، اس میں ایک لکیر سی آج بھی نظر آتی۔ معلوم ہوا یہ واقعہ یوں ہی خیالی نہیں ہے، کالپنک نہیں ہے، بلکہ ایکچول ہے، یہ اوریجنل ہے۔ یہ بات سمجھ میں، سچا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی سے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ عقل اس بات کو نہیں مانتی، لیکن عقل جس کو نہ مانے، اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے نبی کے ذریعے سے اس کو ظاہر کر دیا، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں، اس کو کہتے ہیں معجزہ شق القمر۔ اسی طرح سے حضور کو اللہ نے بہت سے معجزے عطا فرمائے۔ باقی نبیوں کو کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 4، 5 معجزے دیے، لیکن حضور کے معجزوں کی تعداد تقریباً 300 سے زیادہ ہے۔ موقع بموقع آپ سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک معجزہ کا ذکر کروں میں۔ سن 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے سفر فرمایا۔ تبوک جو ہے مدینے سے 800 میل ہے، اور 1 میل جو ہوتا ہے نا 1.5 کلومیٹر سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، 1.5 کلومیٹر سے کچھ زیادہ۔ یہ اس لیے بولوں میں کہ میں جب کتاب لکھا آج سے 32 سال پہلے، تو باضابطہ میں نے حساب لگایا، ہاں جی، کیونکہ پرانے حساب سے مسافر جو ہوتا ہے نا شرعی 48 میل، 48 میل کا اگر سفر کرنے کا ارادہ ہے اور اپنے گاؤں سے نکلا باہر، اب وہ مسافر ہوگا، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں گا، قصر کہتے ہیں اسے۔ تو میں نے سوچا یہ میل کا زمانہ تو ختم ہو گیا، یہ انگریزاں، گورے انگریزاں جو ہے نا یہاں حکومت کر کے چلے گئے، انہوں میل ختم کر کے یہاں کلومیٹر لگا دیے، لیکن ان کے ملک میں آج بھی میل موجود ہے۔ آپ انگلینڈ جائیں گے نا تو وہاں کلومیٹر نہیں رہیں گا، ہاں جی، وہاں میل رہتا، میل۔ یہ گورے انگریزاں بدماشاں ہمارے کو لٹکا کے چلے گئے، ہمارے کو کلومیٹر دے دیے انہوں، اور ان کے پاس ابھی بھی میل موجود ہے۔ لندن سٹی سے کیمبرج یونیورسٹی 50 میل دور ہے، اور دوسری سائڈ میں لندن سٹی سے آکسفورڈ یونیورسٹی 50 میل دور ہے۔ قرآن کی برکت سے اللہ میرے کو وہاں پہنچایا۔ میرے کو انگریزی آتی نہیں، انگریزی پڑھا نہیں، لیکن انگلستان میں اللہ نے رکھا۔ اللہ کی شان ہے، قرآن کی برکت ہے، ہاں جی، بڑے بڑے قابل لوگ ہیں نا ہندوستان میں۔ اور یہ آکسفورڈ اور یہ کیمبرج یونیورسٹی
یہ علم والوں کے لیے کاشی ہے، علم والوں کی کاشی ہے، کوئی نہیں پہنچا۔ اللہ نے قرآن کی برکت سے ہمارے کو پہنچا دیا ہے۔ ہاں جی، اللہ کے کلام کی شان ہی کچھ اور ہے۔ تو بہرحال دوسرا معجزہ حضور کا، آپ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ کے ساتھ اسلامی لشکر کی تعداد 30,000 تھی، 30,000 صحابہ، اور سواری کے لیے جو جانور تھے نا، اونٹ، گھوڑے، گدھے، ان کی تعداد تقریباً 10,000 تھی۔ کتنے ہوئے متکیڑ والے؟ ہاں جی، آپ مسلمان اتنے کیا ہے کہ مول صاحب 30,000 انسان، 10,000 جانور، 40,000 کی تعداد تھی۔ راستے میں ایک مقام پہ ایسا صحرا لگ گیا، ریگستان، دور دور تک پانی نہیں۔ اچھا، مسلمانوں کے پاس جو پانی تھا نا، وہ پانی ختم ہو گیا، نہ وضو کے واسطے پانی ہے، نہ غسل کے واسطے، نہ پینے کے واسطے، نہ روٹیاں پکانے کے واسطے، پانی ختم ہو گیا۔ تو صحابہ نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا لشکر پانی کی وجہ سے پریشان ہے، یا رسول اللہ پینے کے واسطے بھی پانی نہیں ہے، اور یہاں اطراف میں کہیں پانی بھی نہیں ہے، نہ کنواں ہے، نہ تالاب ہے، نہ ندی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور سب پریشان ہیں، نہ خود پینے کو پانی ہے، نہ جانوروں کو پلانے کے واسطے۔ کیا کرنا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پانی کے جتنے برتن ہیں نا وہ سب لے کر آؤ۔ بھئی پانی برتن میں ختم بھی ہوا تو 2-4 خطرے تو رہتے نا جی۔ حضور نے فرمایا پورے برتنہ لے کے آؤ، پورے برتنہ لے کر آئے۔ ایک بڑے کٹورے میں حضور نے فرمایا وہ پورے برتنہ اس کٹورے میں نتھارو۔ تو ظاہر بات ہے 4-5 قطرے ہر ایک برتن میں سے، تھوڑا سا پانی وہ کٹورے میں آ گیا، تھوڑا پانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اور اپنی انگلیاں وہ پانی میں ڈال دی۔ کٹورے میں تھوڑا پانی تھا نا، حضور نے اپنے ہاتھ اس کٹورے میں پانی میں ڈال دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہماری آنکھوں نے دیکھا اللہ کے رسول کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلنے لگے، انگلیوں سے۔ تم بولیں گے ایسا کیسا ہوتا جو تمہاری عقل میں نہیں آیا؟ اللہ کے نبی سے صادر ہو، اسی کو معجزہ کہتے، اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ یہ واقعہ پورے حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہاں جی، تو پانی کے فوارے نکلنے شروع ہو گئے، اور وہ پانی پھر بہنا شروع ہو گیا، نالی سے نالے بن گئے۔ صحابہ نے اپنے برتن بھرنے شروع کر دیے، پانی کے جتنے برتن تھے، مشکیزیں وغیرہ، پورے برتنہ بھر لیے۔ پانی ہے بس چل رہا ہے، جیسے بٹن مارے تو بورنگ کا پانی جس تیزی سے نکلتا ہے نا، اللہ کے نبی کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا، یہاں تک کہ پورے لشکر نے پانی پیا۔
ان کی تعداد کتنی تھی؟ 30,000۔ ایک پیاسا آدمی کو اگر جگ بھر کے دیے نا، انہیں ایک سانس میں پی لیتا پورا جگ بھر کے۔ آپ بتاؤ، 30,000 انسان جو پیاسے تھے، تو ان کو پانی کیا کم لگا ہوں گا کیا؟ او جی ذرا غور کرو، اتنا پانی بہنے لگا حضور کی انگلیوں سے۔ 30,000 صحابہ نے پانی پیا، اور ان کے 10,000 جانوروں نے پانی پیا۔ یقین آتا کسی کو؟ نہیں آتا نا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی، نبی کے ہاتھ سے اللہ نے ظاہر فرمائی۔ اچھا، جانور پانی جو پیتے ہیں نا، ہر جانور ایک دن کا پانی پیتا، لیکن اونٹ جو رہتا نا، یہ اونٹ جو ہے پورے ایک ہفتے کا پانی پی لیتا۔ اللہ نے قدرتی طور سے اونٹ کے پیٹ میں پانی کی ٹاکی بنائی ہے۔ پانی کی ٹاکی رہتی ہے اس کے پیٹ میں، چمڑے کی۔ تم بولیں گے اندر تو دوسری چیز بھرے والی رہتی، مکس تو نہیں ہوتی؟ نہیں، سیف رہتی وہ۔ اونٹ جو ہے 7 دن کا پانی ایک دن میں پی لیتا، اور بعد میں 7 دن پانی نہ کو دو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ریگستان کا جانور ہے، اور ریگستان میں پانی نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھ میں ہے؟ ہاں، اسی لیے عرب ریگستان میں سفر کرتے تھے، پانی ختم ہو جاتا نا تو اونٹ کو ذبح کرتے تھے، اور اس کی جو ٹاکی ہے نا، وہ ٹاکی میں سے پانی نکال لیتے تھے، اور وہ پانی پیتے تھے۔ وہ پانی بالکل جو ہے ایسا فلٹر کے جیسا رہتا تھا پانی وہ۔ ہاں جی، اللہ کی مخلوق اونٹ بھی عجیب ہے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے؟ اونٹ کو دیکھو، اللہ نے کیسی قدرت سے اس کو پیدا کیا۔ تو وہ جانوروں میں اونٹاں بھی تھے، پورے اونٹ، گھوڑے، گدھے، خچر، فل پیٹ بھر کے پانی پی لیے، لیکن پانی تھا کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ 30,000 صحابہ اور 10,000 جانوروں نے پانی پیا، لیکن پانی تھا کم نہیں ہو رہا۔ یہاں تک کہ جب سارے برتن بھر لیے، تب اللہ کے نبی نے اپنی انگلیاں اس کٹورے سے باہر نکالی، اس میں پانی اتنا ہی تھا جتنا پہلے تھا۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ اب محدثین میں اس میں اختلاف ہے کہ دنیا میں سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ تو محدثین کی ایک جماعت کہتی ہے وہ آب زمزم ہے، آب زمزم ہے۔ لیکن محدثین کی دوسری جماعت کہتی ہے آب زمزم سے بھی افضل پانی وہ ہے جو اللہ کے رسول کی انگلیوں سے نکلا تھا، کیونکہ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے زمین سے نکلا تھا۔ تو نبی کے ایڑیوں سے نکلا سو زمزم ہے، کیا خیال ہے؟ امام الانبیاء والمرسلین کے ہاتھوں کی انگلیوں سے جو پانی نکلا ہوگا تو کیا وہ زمزم سے افضل نہیں ہوگا؟ بے شک۔ لیکن ہم بدنصیب، وہ پانی ہمارے کو نہیں ملا۔ ہاں جی، ہمارے سے اچھے تو وہ صحابہ تھے، اور ہم سے اچھے صحابہ کے وہ جانور ٹھہرے کہ جن کو اللہ کے نبی کا متبرک پانی نصیب ہوا، ہمیں وہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ بہرحال حضور کے زمانے میں جو تھے وہ بابرکت تھے، جو ایمان لائے تھے۔ اچھا، تو یہ حضور کا معجزہ تھا۔
اللہ تعالیٰ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث سن لو، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایسے معجزے دیے گئے کہ جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، اور میرا معجزہ اللہ کی وحی یعنی قرآن کریم ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ میرے ماننے والے اور نبیوں کے ماننے والوں سے زیادہ ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ حضور کا معجزہ قیامت تک رہے گا، یہ قرآن۔ لوگ اسے دیکھتے جائیں گے اور اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے۔ ایک اور معجزہ، تو قرآن کریم حضور کا معجزہ ہے قیامت تک کے لیے۔ ایک دوسرا معجزہ حضور کے بعد بھی آج موجود ہے۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور کے دو معجزے حضور کے جانے کے بعد آج بھی موجود ہیں۔ ایک تو قرآن کریم ہے جو پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہے، اس جیسا کوئی کلام بنا کر لاؤ، کوئی نہیں لا سکا اور نہ لا سکے گا۔ ایک دوسرا معجزہ، ابو سعید خدری نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج کے دنوں میں حاجی 3 مقام پہ کنکریاں مارتے ہیں۔ شیطانہ بولتے نا جی، 3 شیطانوں کنکریاں مارتے۔ وہ شیطان رہتا نہیں ہے، وہ یادگار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، تو جب لے جا رہے تھے شیطان 3 جگہ پہ رکاوٹ بنا، تو جبریل نے کہا اس کو کنکریاں مارو۔ 3 مقام پہ اسے 7 کنکریاں ماری، وہ وہاں سے بھاگا۔ تو یہ یادگار ہے، حاجیوں کو حکم دیا گیا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے یہاں شیطان کو کنکریاں ماری تھی۔ اب وہاں شیطان تو نہیں ہے، ایک نشانی کے طور سے پتھر یا پلر ہے یا دیوار ہے، تو اس یادگار میں کنکریاں ماری جاتی۔ اچھا، تو ابو سعید خدری نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ حج کے موسم میں یہاں کنکریاں مارتے ہیں، اور ایک آدمی کو کم سے کم 70 کنکریاں مارنی پڑتی ہے، 70 کنکریاں۔ تو ظاہر بات ہے، اگر 1000 آدمی کنکریاں مارے تو کنکریاں کتنے ہوگی؟ ہاں جی، 70,000 ہو گئے نا، تو ڈھیر لگ جاتا نا۔ اچھا، اور آج کل حاجی کی تعداد تقریباً 70 سے 80 لاکھ ہوتی ہے۔ اب ہر ایک 70 مارا تو پہاڑ ہی بن جانا، نہیں پہاڑ بننا تھا نا۔ لیکن تم دیکھو گے کہ حج کے بعد وہاں پہاڑ دکھنے کے بجائے تھوڑے سے کنکریاں دکھتے۔ تو سوال کیا یا رسول اللہ، یہ باقی کنکریاں جاتی کہاں ہیں؟ یہاں تو پہاڑ ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا، اللہ جس کے حج کو قبول فرماتا ہے تو فرشتے اس کی کنکریاں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہاں جو پڑی ہوئی کنکریاں ہیں ان بد نصیبوں کی ہے جن کا حج قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر ایک کنکری ریجیکٹ ہو گئی نا تو وہاں سے اٹھا کے نہیں مار سکتے،
دوسری جگہ سے لانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ کنکریاں وہ ہیں جو اللہ نے رد کر دی ہیں۔ تو یہ معجزہ حضور کا آج بھی ہے۔ ہاں جی، 80 لاکھ حاجی کنکریاں مارتے ہیں، بڑا پہاڑ بن جانا تھا لیکن نہیں بنتا۔ تھوڑے کنکریاں پڑے ہوئے دکھیں گے تمہارے کو، باقی غائب کہاں ہو گئے۔ تو جس کا حج قبول ہوتا ہے، اللہ اس کی کنکریوں کو فرشتوں کے ذریعے اٹھا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم شک میں پڑے ہو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں، کہ تم یہ کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، رسول اللہ کا ہے، تو ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، تم بھی عرب ہونا، تمہاری مادری زبان ہے عربی، تم ایسا کلام بنا کے لاؤ۔ شروع میں چیلنج کیا گیا ایسی کتاب تم بنا کر لاؤ، نہیں لا سکے۔ اللہ نے چیلنج کم کر دیا، ٹھیک ہے اس قرآن کی سورتوں کی جیسی 10 سوریں بنا کے لاؤ، نہیں لا سکے۔ اللہ نے چیلنج کم کر دیا، اچھا ٹھیک ہے ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت کی طرح 3 جملے اس طرح سے بنا کے لاؤ اگر تم سچے ہو۔ نہیں لا سکے۔ اللہ نے فرمایا جب نہیں لا سکے کوشش کر لو، سب کو بلا لو، جمع ہو کے کوشش کرو۔ اگر نہیں کر سکو تو پھر جہنم کی آگ سے بچو جس میں انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے۔ بھئی کوئی بھی آگ جلانا ہے تو لکڑیاں لگاتے نا جی، کوئلے تو ڈالتے، یہ جلتن ہے نا۔ جہنم کا جلتن کیا ہے؟ انسان اور پتھر ہے۔ انسانوں سے مراد کافر، کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پتھر سے مراد ان کے بت ہیں جن کی وہ پرستش کرتے ہیں۔ تو بولیں گے وہ بیچارے کیا کرے، ان کو کہیں کو ڈالنا، اس وجہ سے کہ کافروں کو بھروسہ ان پہ تھا انہوں بچا لیں گے، لیکن وہاں جا کے دیکھیں گے انہوں تو ان سے پہلے اندر جل رہے ہیں، تو ان کی آس ٹوٹ جائے گی، ان کی امید ٹوٹ جائے گی۔ تو ان کی حسرت اور افسوس میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ ان کے بتوں کو بھی جہنم میں ڈال دیں گا۔ اس کو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو شک ہے قرآن کے بارے میں، اس کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں، تو پھر تم لے آؤ اس جیسی کوئی صورت۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، خود نہیں کر سکتے تو پورے تمہارے جتنے بتاں ہیں، جتنے جنات ہیں، شیطان ہیں، پورے انسانہ ملا کے سب مل کر ایسا کلام بنا کر لاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو تم بنا کے لاؤ۔ لیکن سنو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کوشش کر لو لیکن سنو ہرگز نہیں کر سکو گے۔ یہ چیلنج کے الفاظ ہیں، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، ابھی بھی نہیں اور کبھی بھی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ انسانوں کے کلام کے جیسا تو بنا کے لا سکتے ہو، لیکن اللہ کے کلام کا کوئی مثال، کوئی نظیر نہیں ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ معلوم ہو اصل جہنم
کافروں کے لیے تیار کی گئی. رہ گئے گنہگار مسلمان، وہ بھی تو جہنم میں ڈالے جائے. لیکن یاد رکھو، ان کے گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد مسلمان گنہگار جہنم سے نکالے جائیں گے اور پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے. اس کے بعد سنو، مکے کے کافروں نے قرآن پاک کو مٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن اللہ نے قرآن میں ایسی لذت رکھی ہے کہ کافر بھی اس سے دور نہیں رہ سکے. چنانچہ اس زمانے کے 3 بڑے کافر، ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریق، یہ تینوں سردار تھے، کافروں کے سردار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں حرم کے اندر رات میں کھڑے ہو کر نماز میں قرآن پڑھتے تھے. تو یہ 3 کافراں دن میں تو مخالفت کرتے تھے، لیکن جب رات ہو جاتی ہر ایک ہلو اپنے گھر سے نکلتا اور جہاں حضور قرآن پڑھتے تھے حرم میں، یہ الگ الگ کونوں میں جا کے کھڑے ہوتے تھے، قرآن سنتے تھے، کیونکہ ان کی زبان میں نازل ہوا تھا نا. اور اللہ کے نبی کا پڑھنا کیا بات ہے. اچھا قاری اگر قرآن پڑھے نا، انسان کا جی نہیں چاہتا وہاں سے ہٹنے کو. ہاں جی. تو حضور جس پر قرآن نازل ہوا ہے، آپ کتنا پیارا قرآن پڑھتے ہوں گے، آپ کی آواز کتنی پیاری ہوں گی. تو اللہ کے رسول حرم میں رات میں نماز میں قرآن پڑھتے تھے. یہ تینوں کٹر کافران سردار رات میں سب سے چھپ کر حرم کے کونے کانے میں کھڑے ہو کر رات بھر قرآن سنتے تھے. آپ بتاؤ، کافروں کا یہ حال ہے، قرآن کے سننے کا اتنا شوق ہے. ارے ایک ہمارا حال، رمضان آ رہا، اب تراویح آ رہی، دیکھو پہلے سے مسلمانہ ہیبت میں. یہ کیا ہے کہ اس سال تراویح ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیوں؟ اس سال کے جانے کا ارادہ ہے کیا؟ ہاں جی. اچھا، بہت سارے لوگ شوق سے رکھتے 3 دن کی تراویح، 3 دن میں قرآن ختم. ہاں، 3 دن میں قرآن ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بے ادبی اتنی ہوتی ہے کہ 1 رکعت ہونے تک تو لوگ پورے وہ کٹوں پہ بیٹھے والے رہتے ہیں ہاؤس کے. ہاں جی، انتظار کرتے رکوع ہونے کا. جیسی حافظ صاحب رکوع کرے رے، وہ وضو خانے سے ڈائی مارتا انہیں، اللہ اکبر. آپ 1 رکعت سے تو بچ گیا بیٹا، دوسری رکعت میں پکڑے گیا. آپ کہاں بھاگتا؟ دیکھو، 3 راتوں میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن بے ادبی نہ کرو. یہ بات سمجھ میں؟ اس لیے وہ 27 دن میں جو قرآن پڑھتے نا تھوڑا تھوڑا، وہ زیادہ بہتر ہے. ہاں جی، بشاشت رہتی نا، شوق رہتا. ہاں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زمانے میں مدینے کی ایک مسجد میں امام تھے، نماز پڑھاتے تھے محلے کی مسجد میں. ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا، ایک صحابی جو کھیت میں کام کرتے تھے دن بھر، انہوں کھیت میں دن بھر تھکے ہوئے کام کر کے آئے اور سوچا عشاء کی نماز پڑھ کے گھر کو جا کے کھانا کھا کے سو جائیں گے. اب مسجد میں آئے، حضرت معاذ نماز پڑھا رہے ہیں.
پہلے الحمدللہ کا سورہ پڑھ لیے، اس کے بعد چھوٹا سورہ شروع کرنا نہیں، شروع کرنا ہے سورہ بقرہ شروع کر دیے۔ آپ انہوں جو ہے پیچھے کھڑے سوچ رہے ہیں ایک رکوع کر کے اب رکوع کریں گے، کیا کرتے رکوع پورا پارہ ہی ختم کر دیے۔ انہوں سوچے اچھا ایک پارے کے بعد تو بھی رکوع کریں گے، کہا دوسرا پارہ شروع کر دیے۔ ہاں آپ انہوں جو ہے سوچ رہے ہیں کیا کرنا، نماز میں اٹک گیا نا پھر سٹکنا مشکل رہتا ہے۔ آپ اٹک گئے اب کیسا؟ انہوں دیکھے انہوں سورہ ختم ہی کر کے دم لیتے ہیں، اب بیچارہ دن بھر کا بھوکا محنت کرے سو۔ ایک ہمارے رمضان سبحان اللہ اتنا فل کھا لیتے سحری میں، فجر کے بعد جو سو جاتے نا ظہر میں چھوٹتے، آدھا دن تو یوں چلے گا، باقی آدھا دن روزے کا رہتا ہے۔ جو محنت کر کے روزہ رکھتے ہیں نا ان سے پوچھو روزہ کیا ہوتا ہے، روزے کی تکلیف کسے کہتے ہیں۔ تو دن بھر کھیت میں کام کرے سو آدمی، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر کو جا کے کھانا کھا کے سو جائیں گے بولے تو انہوں شروع کر دیے سورہ بقرہ جو چل رہی انہوں بولے انہوں ختم نہیں کرتے، بیچ میں سے نماز ہی توڑ دیے، نماز توڑ کے گھر کو جا کے پڑھ لیے۔ اب اس زمانے میں کسی کی مجال نہیں تھی بیچ نماز سے چلے جائے، اس کو منافق سمجھا جاتا تھا۔ تو نماز ختم ہونے کے بعد لوگوں نے چیمی گوئیاں شروع کر دی، کون تھا نماز توڑ کے کون گیا؟ ارے فلاں تھا جی۔ تو لوگ بولنے لگے منافق ہو گیا بیٹا، نماز کے بیچ میں سے چلے گیا، مسلمان تو نہیں جا سکتا، منافق ہو گیا۔ اب ان کو جب معلوم ہوا لوگ میرے کو منافق بول رہے ہیں، پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول کے خدمت میں پہنچے اور واقعہ بیان کیا، یا رسول اللہ دن بھر کام کر کے تھک گیا، اب نماز عشاء پڑھ لے کے کھانا کھا کے سو جائیں گے بولے تو ہمارے امام صاحب یہ معاذ سورہ بقرہ ہی شروع کر دی۔ حضور میں برداشت نہیں کر سکا، بیچ میں سے توڑ کے نکل گیا اور اپنی نماز پڑھ لی میں نے، تو لوگ مجھے منافق کہہ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا بلاؤ وہ امام صاحب کو۔ امام صاحب کی کلاس حضرت معاذ حاضر ہوئے، حضور نے پوچھا کیا یہ صحیح ہے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صحیح ہے، سورہ بقرہ پڑھا۔ حضور نے ڈانٹا، فرمایا افتان انت یا معاذ، معاذ تو فتنہ پھیلانا چاہتا ہے کہ تیری وجہ سے جو کمزور لوگ ہیں برداشت نہیں کر سکتے، نماز میں سے نکلنا پڑتا ہے، تو ان پر منافق ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ افتان انت یا معاذ، کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والا ہے؟ حضور نے فرمایا چھوٹے سورے یاد نہیں تھے تیرے کو، وہ پڑھنا تھا۔ اب دیکھو اس سے معلوم ہوا کہ امام مقتدیوں کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھانا۔ امام کو تو پورا قرآن یاد ہے ماشاءاللہ، لیکن پورا قرآن پڑھا تو پیچھے لوگوں کو اٹھا کے سیدھا قبرستان ہی لے جانا پڑتا ہے۔ جی اس میں بوڑھے رہتے ہیں، اس میں شوگر پیشنٹ رہتے ہیں، اتنی دیر تک انہوں برداشت نہیں کر سکتے، ضرورت روک نہیں سکتے۔ کوئی مسافر رہتے، ان کی گاڑی تیار ہے، امام صاحب لے لگائے لمبی سورہ، اس کی گاڑی چل جاتی بیٹے کے بم مارتے بیٹھو۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں بھی پیچھے مسجد میں نماز کے لیے آتی تھی، دودھ پیتے بچے بھی ہوتے تھے ماؤں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نماز میں یہ چاہتا تھا کہ ذرا نماز لمبی کروں،
کیونکہ حضور قرآن پڑھتے تھے، صحابہ کو بہت مزہ آتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا حضور کتنا قرآن پڑھ لی۔ لیکن حضور نے فرمایا مجھے پیچھے سب سے چھوٹے بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز مختصر کرتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے اس بچے کی ماں بچے کے رونے کی وجہ سے بے چین ہو رہی ہوں گی۔ تو معلوم ہوا اکیلے پڑھو، لمبی نمازاں پڑھو، جماعت سے ذرا مختصر۔ ہاں جی، سب کا خیال رکھو، جوانوں کا، بوڑھوں کا، بیماروں کا، لیکن اتنی شارٹ کٹ بھی نہیں کہ 2 آیتیں پڑھ کے اللہ اکبر، وہ کمر دکھتی اٹھک بیٹھک سے، اتنی اسپیڈ بھی نہیں۔ ہاں جی، درمیانی چال اختیار کرو۔ تو حضور نے فرمایا میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں قرآن کچھ زیادہ ہی پڑھ لوں، رکعت لمبی کر لوں، لیکن مجھے پیچھے کے صفوں سے معصوم بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، میں نماز مختصر کرتا ہوں، جانتا ہوں کہ اس کی ماں اپنے بچے کے رونے سے بے چین ہو رہی ہو۔ یہی بات سمجھ میں؟ تو یہ ماؤں کا بچوں کا معاملہ ہے۔ اب مائیں کیا کرتی آج کل، بچے کے باپ سے بولتی لے جاؤ جی میرے بچے کو مسجد میں تمہارے ساتھ نماز کو جاتا ہے۔ اب باپ اگلی صف میں نیت بنا، پیچھے بچے کو بٹھایا، انہیں جو پونگا شروع کر دیا رے، پورے نمازوں کے نماز غارت ہو جاتے۔ یہی بات سمجھ؟ تو مسجد میں ایک دم چھوٹے بچوں کو نکو لاؤ۔ ہاں سمجھدار بچوں کو لا سکتے ہیں، لیکن نا سمجھ بچے پیشاب کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ رہا کیا جی۔ ہاں جی، تم لاڑ سے لاتے بچوں کو، بچے پیشاب کر، آپ دھونا کون ہے؟ نا موزن صاحب۔ واہ رے واہ، کم تنخواہ میں اتنے کام موزنہ سے لے رہے، اللہ تمہارے کو پوچھیں گا قیامت کے دن، اتنا ظلم اماموں پہ موزنوں پہ نکو کرو۔ یہی بات سمجھ؟ بہت پہلے کی بات ہے، ایک شہر میں تھا، میں 40 سال پرانی بات بول رہا ہوں، وہ مسجد میں موزن تھا، اتنا ڈینجر موزن پوچھو مت، بہت ڈینجر موزن۔ تو ایک مرتبہ مسجد میں ذرا کچرا پڑا ہوا تھا، تو مسجد کے جو صدر صاحب ہیں نا، انہوں نے دیکھے کچرا مسجد میں، موزن کو بلایا، موزن ادھر آ، یہ کیا ہے؟ یہ موزن بہت چاپٹر، انہوں نے بولا کیا ہے؟ کچرا دکھ رہا نہیں کیا؟ موزن بولا پھر کیا کروں؟ پھر کیا کروں؟ اٹھائیے کچرا۔ موزن بولا میں اٹھایا تو میرے کو تنخواہ ملتی، تم اٹھائے تو تمہارے کو ثواب ملتا ہے، تم اٹھاؤ۔ ہاں جی، اب وہ زمانہ ختم ہو گیا، پہلے ایک سے ایک ڈینجر موزنہ تھے، موزنہ صدر، کمیٹی، امام سب کو پانی پلا دیتے تھے بیٹے، پرانے موزنہ گزر گئے۔ ہاں جی، بہرحال تو مصلیوں کا خیال رکھنا چاہیے، اکیلے پڑھے تو جتنی لمبی نماز پڑھنا ہے پڑھ لو، لیکن جماعت سے آپ پڑھا رہے ہیں تو سب کا خیال رکھنا۔ یہی بات سمجھ میں؟ زیادہ شارٹ کٹ بھی نہیں اور زیادہ لمبی بھی نہیں، درمیانی، کوئی بھی کام درمیانی وہ اچھا ہوتا ہے۔ خیر الامور اوسطها، درمیانی چال چلو، زیادہ ہلو بھی نکو چلو، پیچھے رہ جاتے، زیادہ اسپیڈ نکو پکڑو، ٹھوکر لگی تو وہاں تمہارا مونچھ پھوٹ جاتا پھر۔ درمیانی چال چلنے والا کبھی تھکتا نہیں، تیز چلنے والا تھک جاتا ہے۔ ہاں جی، کنٹینیو کرو۔ خیر العمل ما دیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشگی ہو۔ ہاں جی،
ایک رکوع ہی پڑھ لو لیکن روز پڑھو۔ رمضان میں اتنا پڑھتے میرے 5 قرآن ہوئے 10 قرآن ہے۔ آپ عید کی نماز کا سلام پھیرے رہے، آخری سلام امام صاحب انشاءاللہ آئندہ رمضان میں پھر ملاقات ہوگی۔ پورا مجمع ہی بھاگ جاتا ہے بیٹا۔ ہاں جی، وہ بولا لکھتے نا، بچہ گم ہو گیا تو ملگا حرف لیلا ہے، جس کو ملے یہ پتے پہ بھیجو۔ رمضان میں اتنے آتے پوچھو مت، فل پرانے نمازیاں کو نہ تارت خانے ملتے ان کو، نہ نلا ملتے بیٹوں کو۔ اب پہلی صف میں تو پرانے مسلمانوں کو جگہ ہی نہیں ملتی۔ یہ رمضان کے جو آتے نا، ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن معجزہ ہے اللہ کے رسول کا، قیامت تک یہ معجزہ رہے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو، جب تو قرآن رہے گا مسلمان رہیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی ذکر قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم خود حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ جس کی حفاظت کرے، پورے دنیا کی طاقتیں مل کر اسے مٹا نہیں سکتے۔ اور جو قرآن کے ساتھ رہیں گا، اللہ قرآن کی وجہ سے اس کی بھی حفاظت کرے گا۔ تو مسلمانوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہا جی ہمارے پہ بہت ہی ظلم کر رہے، اب کیسا جینا، کیسا ہوگا، کیسا ہوگا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے حالات پہلے بھی آئے، آتے رہتے، چلتے رہتے۔ ہاں جی، جب تک قرآن کے ساتھ تم رہو گے، پوری دنیا مل کے بھی تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، اللہ جس کی حفاظت کرے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں مٹا سکتی۔ یہ قرآن کی برکت ہے کہ 1400 سال سے زیادہ، 1450 سال ہو گئے، آج بھی مسلمان اسی شان کے ساتھ باقی ہے۔ حالانکہ زمینیں، جائیدادیں، حکومتیں چلی گئی ہمارے ہاتھوں سے، لیکن قرآن کی برکت سے اللہ نے وہی عزت آج بھی رکھی۔ اللہ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ ہاں جی، محنت کرتے ہیں اور شان سے جیتے ہیں۔ مسلمانوں عیدی مت بنو، محنت کرو، محنت سے جی نہ چراؤ۔ سلام ہے مسلمانوں پر، لوگوں نے نوکری کے دروازے بند کر دیے، لیکن مسلمان پھر بھی جیتا ہے، کام دھندا کر کے جی رہا۔ لوگوں نے ماسٹر پلاننگ سے ان کے دکانیں چکھاڑ کے پھینک دیے، انہوں نے بولے کوئی بات نہیں، ٹھیلے بنڈیاں لگا کے پھر سے جی رہے ہیں۔ ہاں جی، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ نے فرمایا مایوسی کفر ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتا ہے، جس کا خدا ہے اسے مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو تم ٹینشن کیا لے رہے ہیں؟ جی، مسلمانوں پہ جب بھی جوتے پڑیں گے نا، اس کی بدعملی کی وجہ سے پڑیں گے۔ ہاں جی، ہمارے گناہ ہی ہم پہ جوتیاں بن کے پڑیں گے۔ اس لیے اپنے عمل کو صحیح کر لو، ایمان پر قائم رہو، ہر حال میں اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ حضرت معاذ سے فرمایا معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، چاہے تجھے آگ میں جلا دیا جائے،
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، ایک اللہ پہ ایمان رکھو۔ ایک بات یاد رکھو، جتنی مصیبتیں مسلمانوں پہ آتی ہیں نا، اس میں سے اگر 1% بھی غیر مسلم پہ آئے، دن دہاڑے آتم ہتیا کر کے مر جاتا انہیں۔ ہاں، اتنی مصیبتیں ہم پہ آ رہی ہیں، پھر بھی جو حوصلہ ہمیں مل رہا نا، وہ ایمان کی وجہ سے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا۔ یہ قرآن تمہیں ہمت و حوصلہ دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیڈروں کو، مسلمانوں کو مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ ارے ایسے حالات آ رہے، اب کیسا ہوتا رہے بھائی، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جس نے پیدا کیا وہی حفاظت کریں گا، جس نے پیدا کیا وہی روزی دیں گا، ہے نا؟ اور وہ اللہ تو بڑا مہربان ہے نا، وہ اللہ ہمیں کسی کے رحم و کرم پہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تو شرط یہ ہے محنت کرو اور کبھی ہمت نہ ہارو۔ یہی بات سمجھ میں ہے؟ یہ تمہاری کامیابی کی چابیاں ہیں، اس سے تم کامیابی کے قفل کھولو، خزانے تمہارے ہاتھ کو لگیں گے، عزتوں کے خزانے، تمہاری حفاظت کے خزانے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو کبھی ہمت نہیں ہارنا، حوصلہ رکھنا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اور کبھی محنت سے جی نہیں چرانا۔ باپ دکان پہ بیٹھ رہا اور بیٹا گھر میں پڑا سو رہا ہے، نہیں رات میں بھوج جاگا جی، میرا بچہ سو رہا ہوں گا، ارے واہ، جی بیچارہ باپ محنت کر رہا کہ جوان بیٹا اس کا ساتھ دینے کے بجائے وہ کھا رہا سو رہا گھر پہ، رات بھر موبائل نہ دیکھتے بیٹھا، دن بھر سو جا رہا ہے جی، رات بھر جگ رہا جناتوں کے جیسا اور دن بھر سو جا رہا ہے۔ جناتاں جو ہے نا رات بھر جگتے دن بھر سوتے، یہ مسلمانوں کی اولاد رات بھر جاگ رہی، دن بھر سو جا رہے، پھر کام کب کریں گا؟ گر پڑے سجدے میں ناداں جب وقت قیام آیا، کام کے وقت سو رہے اور سونے کے وقت کام کر رہے، ہے نا الٹی کھوپڑی۔ اللہ کی مدد کیسی آئیں گی؟ پرسوزر سے چلو، اللہ کی مدد آئے گی۔ دنیا دارالاسباب ہے، پرسوزر سے چلنا پڑے گا، اللہ حفاظت فرمائے گا، اللہ رزق بھی دیں گا، اللہ عزت بھی دیں گا۔ ہاں جی، اتنی مصیبتیں گزرنے کے بعد بھی اللہ نے تھوڑی بہت عزت رکھی ہے، اس عزت کو بچا لو، اگو کاما نکو کرو۔ ہم اور قوموں کی طرح سے نہیں ہیں، ہم تو نمونہ ہیں پورے قوموں کے لیے، ہم تو پورے قوموں کے لیے مارگ درشک ہیں۔ مارگ درشک ہی اگر پی کے نالیاں کے پاس پڑا ہوں گا تو پھر قوم کو رہبری کون کرے گا؟ ہاں جی، مارگ درشک کرنے والا اگر جوئے پتے کھیلتے بیٹھیں گا، کیارما کھیلتے بیٹھیں گا، یہ قوم کو سدھاریں گا کون؟ ہاں جی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم تو قوموں کی رہبری کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ ہاں جی، یہ ٹریفک انسپکٹر اگر اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کے انہیں تھوڑی دیر بھی چلے گیا نا، ایکسیڈنٹ ہو جاتے۔ تو مسلمان گویا دنیا کے چوراہے پر یہ ٹریفک انسپکٹر ہے، مار کے بتاؤ، ہاں جی، تو ٹریفک جو ہے صحیح ہوں گا۔ اگر انہیں جا کے جوئے پتے کھیل رہا، شراب پی رہا، پی کے آ رہا، جورو کو مار رہا، بچوں کو مار رہا، ظاہر بات ہے قومیں کیا سبق لیں گی تم سے، اور تمہارے کو کیوں برداشت کریں گے؟ تم اگر نیک ہوں گے نا،
اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دیں گے۔ پہلے زمانے میں جو کچھ حالات پیش آئے تو اتنا ہونے کے بعد بھی دیہاتوں میں 1 یا 2 گھر مسلمانوں کے کیوں بچے معلوم؟ اس لیے کہ گاؤں والوں کے دل میں ان کا احترام تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے گاؤں میں رہیں گے تو گاؤں میں رحمت نازل ہوں گی اللہ کی، رحمت سمجھتے تھے، حفاظت کیے۔ آپ تمہارا کوئی چھاؤں کو کھڑے نہیں ہونے دے رہا، اے مسلمان برداشت نہیں کر رہے، کیوں؟ ہمارے اپنے عادت کی وجہ سے، ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے۔ تو اسلام کی دعوت صرف کتابوں سے یا زبان سے نہیں چلیں گے، اخلاق سے اسلام کی دعوت پھیلے گی۔ یہ بات سمجھ؟ ہاں، حسن سلوک کرو، دوسروں کے کام آؤ، مصیبت میں مبتلا ہے اس کا ساتھ دو، پھر دیکھو وہ تمہاری مخالفت کیسے کرے گا، نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، کچھ اپنے اخلاق بھی پیش کرنا پڑے گا نا، تبھی تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اسلام پھیلا ہے اخلاق سے، بد اخلاقی سے نہیں۔ جہالت کا جواب جہالت سے دو گی، جہالت بڑھے گی۔ جہالت کا جواب اخلاق سے دو، اخلاق دنیا میں بڑھ جائیں گے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مکے میں حضور کی مخالفت کرنے والوں میں سے 3 بڑے سردار، ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریح، حضور جب قرآن پڑھتے تھے رات میں نماز میں حرم کے اندر، تو یہ تینوں کٹر جو ہے کافران رات میں چھپ کے حرم کے کناروں میں کھڑے ہو کر قرآن سنتے تھے رات بھر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات بھر قرآن کھڑے سنتے رہے، صبح ہر ایک اپنے گھر کو جانے کو نکلا، اتفاقاً چورستے پہ تینوں کی ملاقات ہوئی۔ ایک دوسرے کو دیکھا، ارے کہاں سے آ رہے تم؟ انہوں نے بولا تم کہاں سے آ رہے؟ آخر راز فاش ہوا کہ رات بھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے رہے ہیں۔ کہنے لگے تم قوم کے سردار ہو، دن بھر ان کی مخالفت کرتے ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور رات میں چھپ کر ان کا قرآن بھی سنتے ہو۔ واہ رے واہ، قوم کو پتہ چلا رے، پوری قوم مسلمانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا خبردار، اب کل کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اب پورے خصمہ کھا کے پکا وعدہ کرے کل کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اچھا، پھر جب دوسری رات آئی، قرآن کی لذت ایسی ان کو لگ گئی تھی، ہر ایک اپنے بستر سے بے چین ہو کر اٹھا اور یہ سوچا آج وہ دونوں تو نہیں آئیں گے، میں جا کے سنتا ہوں۔ اب ہر ایک یہ سوچ کے کہ دوسرے 2 تو نہیں آ رہے، اس طرح سے ہر ایک اپنے بستر سے نکل کر پھر حرم کے کنارے پہ پہنچے، رات بھر قرآن سنا۔ صبح ہو گئی، جب واپس جانے لگے چورستے پہ ہور مل گئے۔ ارے ہو رہا ہے کیا؟ پھر قسمیں کھائی کہ ٹھیک ہے اب ہوا سو ہوا، کل کوئی بھی نہیں آئے گا۔ قسمیں کھائی بتوں کی اپنے۔ اچھا، چلے گئے گھروں کو۔ پھر تیسری رات جب آئی، ہر ایک قرآن سننے کے واسطے بےتاب۔ اب ہر ایک یہ سمجھ کے اپنے بستر سے اٹھا، وہ 2 تو آج نہیں آ رہے پکا۔ اس طرح سے پھر ہر ایک نکلا اپنے بستر سے چھپتے چھپاتے ہوئے، پھر حرم کے کونے کانے میں کھڑے ہو کے رات بھر قرآن سنتے رہے۔ ان کی زبان تھی نا عربی،
ان کی زبان تھی، وہ سمجھتے تھے، ان کو اس میں لطف بھی آتا تھا۔ اور اللہ کے رسول کا پڑھنا بہت پیارا پڑھتے تھے حضور۔ پھر رات بھر کھڑے ہو کے قرآن سنا، صبح ہو گئی، واپس جا رہے ہیں، پھر چورستے پہ ملے، اور آئے گا رے؟ کہنے لگے تم قوم کے سردار ہو، دن بھر مخالفت کرتے ہو اور رات میں جا کے ان سے قرآن سن رہے، قوم کو پتہ چلا رہے تو پھر تمہاری خیریت نہیں ہے۔ لہذا کہاں آج تو سچی پکی توبہ کر لو۔ چنانچہ اپنے بت لات منات عزا کی قسمیں کھا کر انہوں نے پکا وعدہ کیا کہ کل نہیں جائیں گے۔ بہرحال اس کے بعد نہیں آئے وہ، لیکن اس کے بعد دن میں اخنس بن شریح جو تھا اپنا ڈنڈا اٹھایا، ڈنڈا پٹکتے پٹکتے ابو سفیان کے پاس گیا اور کہا ابو سفیان دیکھ رہے اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، تو اور میں دونوں دل کی بات بتا، دن میں تو مخالفت کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن آج دل کی بات بتا، کیا جو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کلام سچا ہے یا جھوٹا ہے، کیسا کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا دیکھ رہے بھائی، دل کی بات تو یہ ہے، ان کی بعض باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں، بعض سمجھ میں نہیں آتی۔ کون سا سمجھ میں نہیں آتی تھی؟ ان کے بتوں کے بارے میں جو قرآن نے کہا کہ وہ اتنے لاچار، معذور، مجبور ہیں کہ وہ ایک مکھی بھی بیٹھی ہوئی اڑا نہیں سکتے، اتنے لاچار ہیں، وہ معبود کیسے ہو سکتے؟ ابو سفیان نے کہا یہ بعض باتیں سمجھ میں نہیں آتی، باقی سب سمجھ میں آتا، بہت اچھا ہے۔ اخنس بن شریح وہاں سے چلا، ڈنڈا پٹکتے پٹکتے ابو جہل کے پاس آیا، کہنے لگا دیکھ رہے بھائی، اس وقت تو اور میں دونوں چھیں، دل کی بات بتا کہ محمد جو پیش کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا وہ جھوٹی بات ہے کیا؟ ابو جہل نے کہا ہم انہیں جھوٹا نہیں کہتے، لیکن بات ایک اور ہے۔ کہا کیا؟ کہا پہلے زمانے سے ان کے خاندان کی ہمارے خاندان کی ٹسل چل رہی ہے، ان کا خاندان سخاوت میں آگے بڑھا تو ہم بھی پیچھے نہیں رہے، ہم نے بھی سخاوت کی، ان کے خاندان نے ذمہ داریاں لی، ہم بھی پیچھے نہیں رہے، ہم نے بھی ذمہ داریاں لی، یہاں تک کہ پورے عرب نے تسلیم کیا کہ ان کا اور ہمارا خاندان بالکل برابر ہے۔ لیکن اب جو ہے کچھ دن سے بات یہ ہو گئی کہ ان کے خاندان سے آواز اٹھی ہم میں ایک نبی ہیں، اب ہم نبی کہاں سے لائے؟ یہ جھگڑا ہے ہمارا، لہذا ہم تو مخالفت کرتے رہے۔ تو ابو جہل کی مخالفت جو تھی نا، اصل وہ خاندانی تھی، رنگ مذہب کا آ گیا تھا، اصل جو ہے خاندانی مخالفت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عربو، اگر تم کو قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے تو تم ایسا کلام بنا کر لاؤ۔ قرآن کی 114 سوروں میں سے سب سے چھوٹا سورہ ہے انا اعطیناک الکوثر، تم یہ 3 جملے ہی بنا کے لاؤ، معیار قرآن کے جیسا، الفاظ بھی اعلیٰ درجے کے، معنی بھی اعلیٰ درجے کے، نہیں لا سکے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، تو پھر جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے بعد۔
یہ تو نافرمانوں کا ذکر تھا۔ فرما برداروں کے لیے کیا انعام ہے؟ اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، خوشخبری دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اس بات کی کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں کہ جن کے دامن میں نہریں جاری ہیں۔ جنت میں 4 قسم کی نہریں ہیں۔ صاف شفاف پانی کی نہر، نمبر 2 دودھ کی نہر، نمبر 3 شہد کی نہر، اور نمبر 4 پاکیزہ شراب کی نہر۔ تم بولیں گے دارو شراب دنیا کی جیسی نہیں ہوگی، وہ دنیا کی شراب ایسی رہتی، پیتے ہی نالی میں پڑتا اور کتا ایکشن لے لیتا۔ او جی دماغ خراب، پیتے ہی گالیاں دینا شروع کرتا ہے۔ اچھا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک گاؤں میں تھا میں، وہاں پہ ایک شخص تھا بہت پینے والا، فل پیتا تھا، اور خاص طور سے بازار کے دن پی لیتا تھا، اور بازار میں گھر کے سامنے ایسا ٹیبل رکھتا تھا، ٹیبل رکھ کے ایسے ہاتھاں مار کے گاؤں کے جو بڑے سیٹا ہیں نا ان کا نام لے کے گالیاں دیتا تھا۔ بڑے سیٹوں کا نام لے کے ان کو چیلنج کرتا، آؤ کون؟ اب جب اتر جاتی دوسرے دن اس کو پوچھتے کیا رے خواجہ ایسا بڑا؟ میں بولا چ نہیں۔ انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ بعد میں جو ہے وہ میرے ہاتھ سے اس کا ایک علاج ہو گیا تھا۔ اب میرا اتنا مرید ہو گیا، میں 14 سال میں مارکیٹ میں صرف 2 دن گیا گوشت کے واسطے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، گوشت لا کے دیتے تھے۔ ہاں جی، تو انسان کو یہ شراب جو ہے نا بگاڑ دیتی۔ حضور نے فرمایا ام الخبائث ہے، یہ خبیث چیزوں کی اماں ہے، یہ پی لیا نا وہ گھر برباد ہونے تک انہیں پیچھے نہیں ہٹتا۔ لوگوں نے شراب اور شباب کے پیچھے اپنی جائیدادیں ختم کر دی۔ جائیدادیں کیا، شراب اور شباب میں پڑھ کر بادشاہوں نے حکومتیں گنوا دی۔ یہ بات سمجھ میں؟ مسلمانوں اس سے بچو، شراب سے بچو، جوئے سے بچو۔ ہاں جی، یہ انسان کی بربادی کا راستہ ہے۔ یہ کتنا بھی مالدار رہندے، کروڑ پتی رہندے، شراب اور جوئے کی عادت پڑی نا وہ تباہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ شراب اور جوئے سے بچو، یہ برائیوں کی اماں ہے، یہ برائیاں اس سے جنم لیتی۔ تو بہرحال جنت کی جو شراب ہوں گی وہ پاکیزہ شراب ہوں گی، یہ بات سمجھ میں؟ اور دنیا کی جیسی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی جنت کس کو عطا کریں گا؟ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والوں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل۔ جنتی جنت میں جائیں گے تو فرشتے ان کے سامنے پھل پیش کریں گے۔ ہاں جی، سیب ہے، کیلا ہے، انار ہے، انگور ہیں، کھجور ہے، یہ جنتی پھل ہیں، یہ جنتی پھل ہے۔ وہاں مثلاً سیب پیش کریں گے، ذرا کھاؤ، کھا لیں گے، اب مزہ آئیں گا نا، اور ایک دو بولیں گے
تو فرشتے ہر ایک سیب دیں گے. تو جنتی بولیں گے ابھی کھائے نا، وہ کہہ کے دے رہے دوسرا دے. فرشتے یعنی کھا کے تو دیکھو. ویسی پھل سیم ہوں گا لیکن مزہ الگ ہوں گا. جنت کے ایک ایک پھل میں 70 مزے ہوں گے. آپ بتاؤ. جنت کی نعمتوں کے بارے میں حضور نے فرمایا، معراج میں جا کے دیکھ کے آئے حضور، جنت کا معائنہ کرے، جہنم کا معائنہ کرے. حضور نے فرمایا جنت کی نعمتیں ایسی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ایسی نعمتیں کسی نے اپنی آنکھ سے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی. ایسی نعمتوں کے تذکرے کسی کان نے کبھی نہیں سنے ہوں گے، اور کسی انسان کے دل دماغ میں بھی ان کا تصور اور خیال بھی نہیں آیا ہوں گا. ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی. اب وہ نعمتیں پھلوں کی کیسی رہتی، اللہ اس کا نمونہ دنیا میں رکھا ہے. ہاں جی. تو جنت میں اگر سیب ہے بولے تو سیب کیسا رہتا، اللہ نے دنیا میں سیب دیا کہ ایسا رہتا. تو دنیا میں جو پھل ہے نا، یہ جنت کے پھلوں کا نمونہ ہے. ہاں جی. وہ آڑتیا کیا کرتا معلوم ہے، پورا گودام نہیں بتاتا، انہیں تھوڑا سا اس کا نمونہ بتاتا. تو دنیا میں جو اللہ نے پھل رکھے ہیں نا، جنت کے پھلوں کا نمونہ ہے. اصل مزے تو جنت کے پھلوں میں ہیں. دنیا کے پھلوں میں جب اتنے مزے ہیں تو جنت کے پھلاں کیسے ہوں گے. تو پھل دیے جائیں گے ویسی. تو جنتی کہیں گے ابھی کھانا جی، ہر روز دے رہے کیا. فرشتے کہہ رہے کھا تو صحیح، جب کھائیں گا مزہ تیسرا ہے. جی. اللہ نے فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب جب بھی وہاں جنت میں پھلوں کا رزق دیا جائے گا، قالوا، جنتی کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ابھی کھانا ہر وقت. واتوا به متشابہا، اور ایک ہی قسم کے پھل دیے جائیں گے، مزے الگ الگ ہوں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. یعنی جنتی کو اللہ جنت میں حوریں عطا فرمائیں گا، خوبصورت عورتیں. دیکھو اللہ نے جنات کو پیدا کیا آگ سے، فرشتوں کو پیدا کیا نور سے، انسان کو پیدا کیا مٹی سے، حوروں کو پیدا کیا زعفران سے. زعفران دیکھیں نا. ہاں جی. اتنا زعفران لینے کا رہے تو 100 روپے دینا پڑتا ہے. ہاں جی. زعفران سے پیدا کی گئی ہیں حوریں، بہت خوبصورت حوریں ہوں گی. اچھا، اللہ نے فرمایا پاکیزہ ہوں گے. ادنا جنتی کو 70 سے 72 حوریں ملیں گے. تم بولیں گے مول صاحب یہ کس ناک میں دم کر دیا ہمارے، آپ اتنے کیسا سنبھالیں گے. آؤ جی. اللہ اتنی کیپیسٹی عطا فرمائے گا، اتنی قوت. حضور نے جب حوروں کی تعریف کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ جب حوریں اتنے خوبصورت ہوں گی ہمارے کو کون پوچھیں گا. حضور نے فرمایا جنت کی، دنیا کی نیک عورت جب جنت میں داخل کی جائیں گی، اللہ اس کو اتنی خوبصورتی عطا فرمائے گا کہ نیک بندی جب جنت میں داخل کی جائیں گی، اللہ اسے حوروں سے زیادہ حسین بنائے گا، اور وہ حوروں کی سردارہ ہوں گی. نیک عورت جنت میں اپنے نیک شوہر کو ملیں گے، اور اگر دنیا میں شادی نہیں ہوئی تو پھر اللہ جنت میں جنتی مرد سے اس کا نکاح فرمائیں گے. ای بات سمجھ میں؟ ہاں. اور جنت میں جو جائے گا، اور جنت کی جو بیویاں ہوں گی، حوریں یا دنیا کی نیک بیویاں،
تو وہ ہر چیز سے پاک ہوں گی۔ کیا مطلب؟ وہاں نہ پیشاب آئیں گا نہ پاخانہ آئیں گا، کیونکہ پیشاب پاخانہ آیا نہ رے پوری جنت ہی بھرا کے رکھ دیتے پھر۔ ہاں جی، تم بولیں گے پھر کھانا کھائے سو جائیں گا کہاں؟ حدیث میں ہے جب فل کھا لیں گا تو ڈکار آئیں گی، اور ڈکار وہ کھٹے ڈکارا نہیں، ڈکار میں مشک کی خوشبو آئیں گی۔ ڈکار آتے ہی کھانا ہضم ہو جائے گا، ہاں جی، پھر بھوک لگے گی۔ تو پسینے کے ذریعے سے یا ڈکار کے ذریعے سے کھانا ہضم ہو جائے گا، کیونکہ جنت پاکیزہ مقام ہے۔ تو جنتی کو نہ پیشاب آئے گا نہ پاخانہ، اسی طرح سے ہر گندگی سے پاک ہوگا۔ اسی طرح سے جنتی مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ناک میں سینبوڑ نہیں آئیں گا، ہاں جی، آنکھیں میں چپڑیاں نہیں آئیں گے، اور میل نہیں آئیں گا، میل کچیل یہ سب سے پاک ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنتیوں کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ اب دنیا میں تم کسی گارڈن میں جاتے نا تو شام ہوتے ہی واچ مین تمہارے کو گیٹ آؤٹ کرتا ہے، چلو ٹائم ختم ہو گیا، چلو باہر۔ ارے پیسے دیے نا جی، ٹھیک ہے ٹائم ختم ہو گیا، تمہارے پیسے بھی ختم ہیں۔ تو جنت سے جنتیوں کو نکالا نہیں جائے گا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور خود بھی نکلنے کی کبھی آرزو نہیں کریں گے، کیونکہ جنت میں روزانہ نئی نئی نعمتیں دی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اس جنت میں داخل فرمائے۔ ہم نے آگے آیتیں پڑھی ہیں، وقت مکمل ہو گیا ہے، اس لیے باقی آیتوں کی تفسیر آئندہ مجلس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آئیں گے نا؟ قرآن سمجھنے کے لیے آؤ، ہمارے واسطے نہ کہو، اللہ کے کلام کے لیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير